السلام علیکم جی۔ ایک جو دوڑ ہے اس میں تو پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اور وہ دوڑ ہے ریفرنس کی۔ ریفرنس جو تھا نااہلی کا، وہ حکومت نے بھی فائل کرنا تھا اور وہ پی ٹی آئی نے بھی فائل کرنا تھا۔ حکومت نے فائل کر دیا تھا لیکن ریفرنس اپنے متعلقہ جگہ پہ نہیں پہنچا۔ وہ ابھی تک سپیکر صاحب کے پاس اڑا ہوا ہے، وہ کون سا ریفرنس ہے اور آج پی ٹی آئی نے کون سا فائل کیا ہے، وہ کیا ہے، اور ریفرنس فائل کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ارکان نے کیا کیا کچھ باتیں کہی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے ریفرنس کی بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جناب ریفرنس فائل کیا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف۔ سکندر سلطان راجہ صاحب پہ الزام ہے کہ وہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹڈوں خلاف ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کے جو ہیں وہ ایک رکن بن چکے ہوئے ہیں۔ ان کا آج تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آیا۔ وہ 24 ممبر سن، 25 ممبر نااہل قرار دین دا معاملہ سی، اور ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ تھا۔ وہ بھول گئے ہو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ان کا کوئی فیصلہ بقول اسد عمر کے آج تک پی ٹی آئی کی حمایت میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے رکن بن چکے ہوئے ہیں۔ تو جناب اسد عمر صاحب، آج تک آپ کے جو لاڈلے 3 ججز ہیں، عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن، اور وہ تیسرا جو ہے ساتھ میں ایک دو اور بھی منیب جو ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہ صاحب جو ہیں سندھ والے، جو 14 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کا بھی کوئی فیصلہ آج تک جو ہے وہ آپ کے مخالف نہیں آیا، ٹھیک ہے، آپ کے مخالفین کے خلاف ہی ان کا فیصلہ آیا ہے۔ تو پھر ان کو بھی فارغ کرنے کا ریفرنس فائل ہونا چاہیے نا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، یا پی ٹی آئی کے مخالف کے پلیٹ فارم سے۔ جناب ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی ڈاؤٹ کیا جانا چاہیے کہ یار یہ ہر ایک ہی مسئلے کے اوپر جب اپوزیشن کو ریلیف ملنے لگتا ہے تو یہ اس وقت ڈنڈی مارتے ہیں، اور ایک ہی مسئلے کے اوپر جب پی ٹی آئی کو ریلیف ملتے لگتا ہے تو عدلیہ کا جو وہ چک جاتا ہے ایسے کر کے، مطلب لوگ کہتے ہیں جناب میں تو ایسے ہی دہرانے کا گناہ گار ہوں۔ تو ان کے خلاف بھی تو ریفرنس فائل ہونا چاہیے نا۔ میری جو ہے وہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں، جن کو پہلے وہ 8 تھیں، پھر پی ٹی آئی نے 9 کی، پھر 11 کی، آج کل پی ٹی آئی 13 پارٹیاں کہہ رہی۔ ہر چیز کو بڑھاتے جاتے ہیں، جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا، جو مرضی جھوٹ بکلے، بکواس کرنی ہوتی ہے، بھونکنی ہوتی ہے، جو مرضی بھونک دے۔ وہ وہاں سے شروع ہونا، اس کے خلاف جو ہے وہ 16 ارب روپے کا ریفرنس ہے، پھر دوسرا کہتا ہے نہیں 14 ارب کا ریفرنس ہے، پھر دوبارہ مہاتما کہتا ہے 24 ارب کا ریفرنس ہے، پھر اس کے اوپر ڈبو پتہ مارتا ہے 30 ارب کا ریفرنس ہے، پھر مہاتما جلسے میں کہہ دیتا ہے 44 ارب کا ریفرنس ہے، پھر وہ ٹھگنا جو ہے جہاز چودھری لاہور والا 46 ارب کا ریفرنس ہے، پھر مہاتما کہتا ہے 48 ارب کا ریفرنس ہے۔ اور میرا مطلب ہے کو خدا را خوف کرو، چلان جنا وہ 8 کروڑ کا پہ آیا ہوتے، یار شرم نہیں آتی، جھوٹ بکنا شروع ہوتے ہیں ٹاپ ٹو لے کے باٹم تک۔ اب تو ثابت ہو گیا نا، جھوٹے بھی ہیں، منی لانڈرر بھی ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات کے پلنڈرر بھی ہیں، لوٹر بھی ہیں۔ یہ تو سارا کچھ الیکشن کمیشن نے پدرا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب مطلب جو منہ میں آئے کہہ دو، کوئی پوچھنا نہیں، ٹھیک ہے۔ چلان جڑا وہ مشکل نال کو 8 یا 9 کروڑ کا سبمٹ ہوا ہے، میرا مطلب ہے احتساب عدالت کے اندر، اور مہاتما کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، میڈیا پہ کھڑے ہو کے، اپنے گھر کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے 16 ارب سے شروع ہوتا ہے اور 48 ارب پہ ختم ہوتا ہے۔ یار کوئی حد ہے یار۔ اب ہم نے بھی اکتا کے بولنا شروع کیا ہے کہ یار اس جھوٹے کو، جب چیف الیکشن کمیشنر نے اس نگلے جھوٹے کو بے نقاب کر دیا، تو ہم بھی لوگوں کو بتانا شروع کروں کہ ایڈے لیول دے جھوٹ بول دینا، ایک نہیں بولتا، ہر وہ اس کا چماٹ بولتا ہے، ہر وہ چمونا بولتا ہے جس کے نام کے اوپر اس نے ناجائز اکاؤنٹ کھول کے لوگوں سے صدقہ زکوٰۃ خیرات مانگ کے جو اس نے لوٹ مار کی ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے، نواسا پتہ کدھر عمران احمد خان نیازی نے جو لوٹ مار کی ہے ان جھوٹے اکاؤنٹس کے ذریعے جو اس کے سگنیچر سے کھلے ہوئے ہیں، ان کہنا میں تو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، او جناب کمال ہو گئے،
کمال ہو گیا, وہ پھر بھی مہاتما, میں صدقے جاؤں, اور تھوڑے والے کول تے واہ ہی بڑا مہاتما ہے نا, اتنے تو میرا مطلب ہے کوئی گل ہی نہ کرو. خیر جناب, دوسرا ایک تو بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ چونکہ اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کبھی نہیں آیا, دوسری بات انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر جو اپوزیشن کا نقطہ نظر تھا وہی اس کا نقطہ نظر تھا, ہم تو شفافیت لانا چاہتے. ماما کیڑی شفافیت؟ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں ایک ازیومڈ فگر مہاتما کے منہ سے نکلا تھا, 70 لاکھ ووٹر ہمارے باہر ہیں, اور جب ان ووٹروں کو کہا جاتا ہے کہ آپ رجسٹر ہو جائیں اور رجسٹر ہو کے ووٹ ڈالیں, تو 2018 کے الیکشن کے اندر صرف 4,500 یا 5,500 ووٹ رجسٹرڈ ہوا سی. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ باہر سے 70 لاکھ ووٹ درآمد کر کے, جعلی ووٹ درآمد کر کے ان کے ذریعے اگلا الیکشن مینوور کرنے اور جیتنے کی پلاننگ کر رہا تھا, اور ابھی بھی اس سے ہٹا نہیں ہے. تو لہٰذا اس نے یہ الزام اس کے اندر برقرار رکھا ہے کہ الیکٹرانک ووٹو مشین جو ہے ان کا جو ہے وہی موقف تھا چیف الیکشن کمیشنر پاکستان سکندر سلطان راجہ صاحب کا, جو پی ایم ایل این کا تھا. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی اللہ بھلا کرے, یہ اور اس طرح کی 2-3 باتیں جو کہ پی ٹی آئی کا ایک حلقہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ریفرنس جمع کرا دیا ہے, اور فواد چودھری سے جاتے جاتے کسی میڈیا والے نے پوچھا کہ جناب وہ ریفرنس کے بارے میں, انہوں نے کہا 2-4 کاغذات کی کمی ہے. وہ 2-4 کاغذات کی کمی ہے, وہ ہم اس کے ساتھ لگا کے تو جمع کرا دیں گے. تو وہ انہوں نے یہ کہہ کے تو وہ آگے بڑھ گئے. دوسری طرف جناب ایک اور ریفرنس ہے جی, ریفرنس کھیلیا جا رہا ہے. دوسری طرف ایک ریفرنس ہے جو ایاز صادق صاحب نے چیف اپنا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو دیا تھا, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو یہ ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جناب توشہ خانہ کیس جو ہے, اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, توشہ خانہ جو ہے وہاں سے موصوف نے جو تھی وہ اشیاء چوری کر کے بیچیں, اور پھر کاغذات کا پیٹ بھرنے کے لیے ان کی جو قیمت اس نے اپنے لوگوں سے لگوائی وہ جو تھی وہ اس نے جمع کروائی قومی خزانے کے اندر. پہلے چیز بک چکی تھی. اصل جرم یہ ہے کہ چیز نکال کے بیچ دی اور پھر اس کی قیمت جمع کروائی, پیسے دے کے چیز نہیں لی. 2 نمبر یہ ہوئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کے اندر قانون یہ تھا کہ جناب جو اس کی تحفہ آئے اس کی ایک قیمت لگوائی جائے, اور اس قیمت لگانے والی کمیٹی کے اندر نجی شعبے کے لوگ بھی شامل ہوں اور سرکاری عہدیدار بھی شامل ہوں. انہوں نے آتے ہی وہ کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کروائی پہلے تو, ٹھیک ہے چلیں ان کا حق تھا. اس کے بعد وہ مطلب کہ قیمت تحفہ آئے, وہ تحفہ آگے توشہ خانہ میں جمع ہو, کمیٹی کے سامنے رکھا جائے کہ جناب عمران احمد خان نیازی المعروف مہاتما اس کو خریدنا چاہتے ہیں, تو اس کی قیمت لگائی جائے. وہ قیمت لگائے گا, اس قیمت کا آدھا حصہ دے کے 50% دے کے وہ تحفہ عمران احمد خان نیازی کا ہو جائے گا. یہاں پہ ایک اور 2 نمبری ہوئی. عمران احمد خان نیازی نے جب یہ سارے تحفے کڑام کرنے تھے, خریدنے تھے, لوٹنے تھے, مار کھانے تھے, حرام کھانے تھے, تو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کچھ عرصے کے لیے کہ جناب وہ آدھی قیمت اگر دے نہ دے سکے, پہلے زکاتاں خیراتاں تے پل دا ہے گا, تو آدھی قیمت کتھوں دے سکتا ہے, تو وہ پھر 20% قیمت بھی دے سکتا ہے, یعنی $100 کی چیز کا وہ $20 بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سٹاف جو ہے اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور یہ چیزیں ساری مارکیٹ میں بھجواتے ہیں. کڑیاں ہو گئی, کافلنگس ہو گئے, ٹائی پن ہو گئی, ٹھیک ہے, سونے کی 2-3 کڑیاں ہیں, 1 سے زائد کڑیاں ہیں, اور ہار ہو گئے, سونا ہو گیا, یہ ساری چیزیں بازار بھجواتے اور بازار میں بیچ دیتے. گھڑی بک گئی 9 کروڑ کی, کوئی بندہ کہتا ہے 14 کروڑ کی, چلے ہم فرض کر لیتے 9 کروڑ میں 14 کروڑ, 10 کروڑ کی گھڑی بک گئی. 10 کروڑ کی گھڑی بک گئی, قیمت اس کی اسیس کروائی ہوئی تھی ہم نے 5 کروڑ. 10 کروڑ کی مارکیٹ میں بک گئی, اگلے رسیداں کٹ لے آئے نے, 10 کروڑ کی مارکیٹ میں بک گئی. اب اگر 5 کروڑ اس کی سرکاری قیمت ہے تو قومی خزانے کے اندر 1 کروڑ روپے جمع کرنا پڑے گا نویں ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن کے تحت.
تو لہٰذا 10 کروڑ میں سے 1 کروڑ روپیہ انہوں نے جمع کروایا. کب؟ پہلے بیچ کے پھر اس کا جو 10% یا 20% بنتا تھا وہ جمع کروا دیا اور کہا کہ میں جیت گیا. یار ویسے جس گھٹیا آدمی کا بلا سگنیچر کیا ہوا کروڑوں کا بکتا ہے اسے کیا ضرورت تھی اس طرح کی چبلیں مارنے کی؟ یا پھر یہ جھوٹ ہے یا یہ ڈاکومنٹ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے پہلے تحفے بیچے اور پھر لے کے آیا. خیر دوسرا ریفرنس کی طرف آ جائیں جی. وہ ریفرنس انہوں نے کہا ہے صادق صاحب نے کہ یہ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ چوری کر کے بیچا باہر. اس کے اوپر ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز جو انہوں نے بیچی یا یہ چیزیں جو انہوں نے بیچی یہ ان کی نہیں تھیں. تو انہوں نے بیچی تو قانون کی نظر کے اندر شریعہ کے قانون کے مطابق انگریز کے قانون کے مطابق انہوں نے چوری کا مال بیچا. ٹھیک ہے. تو چونکہ ایک چور جو ہے وہ حکمران نہیں ہو سکتا تو لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا جائے کہ ان کے خلاف یہ جو میں ریفرنس جمع کرا رہا ہوں یہ جناب الیکشن کمیشن کو بھیجیں کہ اس کو آئندہ انتخاب لڑنے سے، کیونکہ اس وقت تو وہ ریزائن کر چکے ہوئے کاغذات کے اندر، نہ صرف کہ اس عہدے سے ان کو نااہل قرار دیا جائے بلکہ ان کو آئندہ انتخاب لڑنے سے بھی نااہل قرار دیا جائے. تو یہ 2 ریفرنس پہنچ گئے ہیں. لیکن اصلی خبر تو رہندی کل 2 لمبے اجلاس ہوئے ہیں حکومتی پارٹی کے جس کے اندر جناب نواز شریف صاحب نے بھی شرکت کی ہے. دونوں لمبے اجلاسوں کے اندر اس بات کا فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا. کل اس کا اظہار ہوا کہ سیاسی فرنٹ کو لیڈ کرے گی مریم نواز شریف اور اس کے ساتھ موو کرے گا حمزہ شہباز. اور چونکہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے چیف منسٹر کے وہ والے سے ابھی تک باہر نہیں آ رہے تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ کریں گے، وہ نہیں آ رہے. لیکن مریم نواز شریف بھی تو ابھی تک کرونا میں ہی ہے نا، تو لہٰذا ان دونوں کا تو نہیں، انہوں نے اس کے ذریعے شرکت کی ہوگی. لیکن جو فوٹیج چلی ہے جیو کے اوپر اور پی ٹی وی کے اوپر اس پہ تو مریم نواز شریف بیٹھی ہوئی ہیں، چاچو کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. چلے تو وہ مریم نواز شریف جی کریں گی، اس کو پولیٹیکل فرنٹ کو لیڈ کریں گی اور ان کو اسسٹ کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب گزشتہ دنوں وہ نواز شریف کے ساتھ لندن میں پائے گئے تھے. انہوں نے باہر نکل کے میڈیا سے بھی ٹک ٹاک کی تھی، یاد آ گیا. تو وہاں سے وہ نیا کوئی حکم نامہ لے کے آئے ہیں جس کے تحت چاچو جو ہے وہ پولیٹیکل مسائل کی بات نہیں کر رہے، مطلب کہ اگے بھابو نچنی اتوں ڈھولاں دی کڑکوٹ ہیں. بھابھی کو پہلے ہی ناچنے کا شوق تھا، اوپر سے ڈھول بجنا شروع ہو گئے تو پھر تو اس کو روکے کون؟ اگے بھابو نچنی تو ڈھولاں دی کڑکوٹ صاحب نو پہلے ہی بڑا شوق ہے کہ صبح 5 بجے اٹھوں اور 5 بجے اٹھ کے سپاٹ پہ جاؤں اور لوگوں کو گلے لگاؤں اور جناب لانگ بوٹ پہن کے میں سیلاب میں اتر جاؤں. اوپر سیلاب آ گئے. اب وہ کبھی کے پی کے میں ہوتے ہیں، کبھی بلوچستان میں ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، ان علاقوں میں بھی جانا چاہیے، وہ علاقے بھی پاکستان کا حصہ ہیں. اور وہاں پہ جو لوگ اگر جسے کہنا چاہیے کہ جہاں پہ ایک ایسا بدبخت اور لعین حکمران تھا جو جنازے کے اوپر پرسہ دینے نہیں جاتا تھا، جو اس کے لواحقین ہوتے تھے کہتے ہم کچھ نہیں مانگتے، حکومت آگے پرسہ دے اور آئندہ حفاظت کرنے کا جو ہے وہ یقین دہانی کروائے، تو وہ یہ دینے کے پیسے مانگنا شروع کر دیتا تھا زلفی بخاری اور اس کا اپنا ایجنٹ جو ہے کہ آنے کا ہمیں کیا ملے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ چل کے جا رہا ہے ایسے لوگوں پہ تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. چاچو کی یہ والی حرکت جو ہے یہ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی حرکت ہے جو کہ اپریشیٹ ہو رہی ہے. چاروں نہ چار بلوچستان کے چیف منسٹر کو بھی ساتھ آنا پڑتا ہے اور کے پی کی حکومت تو خیر لوٹ مار میں لگی رہتی ہے یا نشے میں رہتی ہے، جھومتی رہتی کہ یہ بہت جھومتی رہتی ہے. تو انہیں تو خیر اس کا کوئی نہیں پڑتا فرق، لیکن چاچو پولیٹیکلی اس سے ڈیفینیٹلی گین کرے گا اور گورننس کے حوالے سے بھی گین کرے گے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.